اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے۔ خدیجہ الکبریٰ کا ہم نے کچھ ذکر کیا، کچھ بعد میں اور ان کا ذکر آئے گا۔ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح اور شادی جو خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور پھر 50 سال تک وہ زندہ رہیں اور آپ کے ساتھ رہیں، اور 6 بچے ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، جن میں سے 4 بیٹیاں جو تھیں وہ سروائیو کی۔ اس کے بعد آپ کا جو 2-3 سال کا پیریڈ ہے جس میں آپ نے نکاح نہیں کیا، اور آپ کا اس کے بعد پھر نکاح ہوا ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ازواج کے اندر جو خواتین ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں۔ ایک واحد ایک باکرہ جو ورجن ایک خاتون ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، وہ عائشہ ہیں۔ باقی سب شادی شدہ تھیں اور زیادہ عمر والی خواتین تھیں ان میں سے زیادہ تر۔ تو سودا سے شادی ہوئی، اور ان کا سلسلہ بھی یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ کی جو انتقال ہو گیا تھا، اور وہ ایک عمر کو پہنچ گئی تھیں، اور ایک طرح سے ایک ہیلپ، ایک مدد کے طور پہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اپنی زوجہ کے طور پہ لے لیا تھا، جس کا بعد میں ذکر ایک جگہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے حصے کا جو وقت تھا، جو رات تھی، وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی یہ آیا ہے کہ یہ ان کی عمر جو تھی وہ اچھی زیادہ عمر کی خاتون تھی۔ اس کے علاوہ پھر جو عائشہ، ہم نے کہا کہ 2 ایسے جو ہیں نکاح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو لے کے لوگوں میں نے کافی باتیں کی ہیں۔ کچھ مسلمانوں نے بھی جو کچھ کمزور عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے خیالات کبھی کبھی ایک اعتراضات کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں سے باہر ہیں، کچھ تو مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، کچھ مسلمانوں سے باہر ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو لے کے انہوں نے بڑی باتیں بنائی ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسا وزن نہیں ہے جو ہم آج ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ 2 ہی ایسے نکاح ہیں زینب سے اور عائشہ سے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ یعنی جو زینب سے آپ کا نکاح ہوا، جو زید جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، جن کو اپنا متمنی، اپنا بیٹا انہوں نے بنایا ہوا تھا، ان کی اہلیہ تھیں زینب، جن سے جب انہوں نے طلاق دی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور ان سے شادی کرنے کا حکم آپ کو سورہ احزاب کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا والوں سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا تو زیادہ حقدار میں ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور زید نے جس کو نام آیا ہے ان کا کہ وہ جس کو طلاق دی ہے اس سے نکاح کرنے کا، یعنی زینب سے نکاح کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں۔ اسی طرح عائشہ سے ایک حدیث بخاری شریف کی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، ان کا چہرہ دکھایا گیا، اور وہ پوری تفصیل ہے اس کی۔ اس کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے نکاح کی، انہوں نے بات کی ان سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بعض چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کی، اور اس کی وجوہات ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کثرت ازواج جو ہے، کثرت ازواج مطلب 11 شادیوں کی اجازت جو ہے وہ اس کے بعد نہیں ہے شریعت کے اندر مسلمانوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ریلیکسیشن تھی، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس کی اسپیشل اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے یہ کنسیشن نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی جو ایک بچی ہے اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس میں جو حکمتیں ہم اس پہ بات کر لیں گے، لیکن جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ جو لوگ مسلمانوں میں سے اس پہ معترض ہوتے ہیں، ان کو تو سب سے پہلے صرف یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر آپ کا اعتراض کے کیا معنی ہے؟ اگر دونوں یہ احکام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رؤیا ہوتا ہے نا، جو خواب ہوتا ہے پیغمبروں کا، وہ وحی ہوتی ہے،
وہ سچائی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں, ایک غیر فطری بات تھی, بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے, لیکن وہ رکے نہیں, انہوں نے وہی کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو پیغمبر کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کو وحی کے ذریعے جو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا. اب یہ جو باتیں بنانے والے تو کوئی بھی بات بنا سکتے ہیں, لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تو بالکل کلیئر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو پھر پیغمبر نے اس کو کرنا. یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا, اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ یہ کر لیں. لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور یہ کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے, صحیح حدیث کے اندر اسٹیٹڈ ہے, تو اچھا یہ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پیغام لے کے ابو بکر, یہ تو آپ سب سے پہلے تو آپ خود بھی پریشان ہوئے, ایک طرح کا سرپرائز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایسے ہی حکم تھا کہ ابراہیم کو کہا گیا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر دو, تو اسی طرح نے کہا کہ جی 6 سال کی. اور اب بعد میں کچھ لوگوں نے ہمارے جو کچھ اپولوجیٹک بھی کہہ لیں کہ بیہیویئر تھوڑا سا, کہ اس میں ہم نے کوشش کی کہ نہیں ان کی عمر اتنی نہیں تھی, ان کی تو 9 سال تھی یا 11 سال تھی یا 13 سال تھی. ریگارڈ لیس 6 سال تھی یا 12 سال تھی یا 11 سال تھی, اس کو چھوڑ دیں. صرف یہ اس پہ ہو مسلمانوں کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہے, بس جو بھی ہے اس کے اندر جو حکمتیں ہیں, اور وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. تو جب یہ ابو بکر صدیق کے پاس, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو یہ پیغام لے کے گئے, تو انہوں نے آپ سے کیا کہا, وہ بھی سرپرائز ہوئے کہ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وی آر بردرس, ہم تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے. ہم نے یہ تو میری بیٹی ہے, آپ عمر کا ظاہر ہے کہ وہ کہا ہوگا کہ آپ 52-53 سال کی عمر ہے اور یہ 6 سال کی, تو ہم کیسے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہی واز فرم کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو انہوں نے تو شرم نہیں کرنی تھی, انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ جیسے زید کے معاملے میں کیا وہ بات ہم کر لیں گے. تو وہ پھر انہوں نے ابو بکر کو کہا, اور ابو بکر کا ایمان, انہوں نے بالکل جب آمنا صدقنا جب انہوں نے کہا گیا تو وہ تیار ہو گئے, اور پھر وہ یہ نکاح ہو گیا. اب اس کی اہمیت دیکھیے, یہ تو بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہ لوگ جو اب یہ تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ جو لوگ اسلام کے دشمن جو مسلمانوں سے باہر ہیں, وہ جب اس پہ اعتراض کرتے ہیں کسی اعتبار سے کہ جی یہ 2 چیزیں انہوں نے آپ نے رکھ لی ہیں, زید کی بیوی سے جو زینب سے نکاح ہوا اور عائشہ سے جو کتنی کم عمری میں نکاح ہوا, اس کے اوپر جو وہ بات کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, تو دراصل وہ اس بات پہ, اس شادی پہ یا اس نکاح پہ اعتراض نہیں کر رہے, وہ تو اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی نہیں تھے رسول اللہ تعالیٰ کے. جب وہ یہی نہیں مانتے تو ان کی بات ہمارے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ہم تو سمعنا و اطعنا, ہم نے جو اللہ نے اس کے رسول نے کہا اس کو سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. تو آپ یا تو پہلے ہم سے اس پہ بات کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے, اس پہ ہم آرگومنٹ کرنے کو تیار ہیں, اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں آپ سے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ نیچے آ کے بات کرنا کہ جی آپ نے یہ شادی کیوں کی, اس کا حق آپ کو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے حساب سے جو شریعت جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ایک حکم ہو گیا, جو آپ کے رسول نے کہہ دیا وہ ایک حکم ہو گیا, اس حساب سے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے کہ آپ کو ایسی احادیث بتانے والے اور ایسی سنتوں سے آگاہ کرنے والے بے شمار ہوں گے جن کا تعلق جنگ و جدل سے ہو, ایسے کیونکہ وہ مرد حضرات تھے, انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ بہت لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے بارے میں آپ کو ان کے تمام معاملات بتا دیں گے, تجارت کے معاملے میں بتا دیں گے, عبادات کے معاملے میں بتا دیں گے. لیکن کون ہے جو آپ کی خانگی زندگی کے بارے میں ہم کو بتائے گا؟ کون ہے جو مرد عورت کے تعلق کے بارے میں ہمیں بتائے گا؟ کون ہے جو گھر کے معاملات کے بارے میں, ان کے رات کو اٹھ کے عبادت کرنے کے, ان کی تہجد کے بارے میں؟ یہ اس کا انتظام خاص طور پہ حضرت بی بی عائشہ کے ذریعے اور دیگر امہات المومنین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ ساری چیزیں بھی محفوظ ہو جائیں. یہ سب اللہ کا انتظام تھا, کیونکہ اس نے ہر چیز اپنے پیغمبر کی ہمارے لیے محفوظ کرنی تھی اور ہم تک پہنچانی تھی. ہماری عائلی زندگی, ہماری جو خانگی زندگی ہے اس کے اندر کس طرح ہم نے رہنا ہے, ایک ایک پہلو عائشہ نے خاص طور پہ, کیونکہ وہ فقیہ بھی تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے تھے تو اس پہ عمل شروع کرتے تھے, میں ان سے آرگومنٹ کرتی تھی کہ اتنی انٹیمیٹ, اتنا قریبی ریلیشن تھا نا, تو ان سے وہ بات کر سکتی تھی. تو خاص طور پہ اور اتنی چھوٹی عمر میں جو ان کو آپ سے نکاح ہو گیا, تو اس کے بعد ان کو یہ اس وقت میموری بہت اچھی ہوتی ہے جب بچپنا ہوتا ہے, تو اس میموری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ چیزیں سکھائیں, جو کچھ باتیں انہوں نے سنی, اس کمپنی میں انہوں نے سیکھا, اس سب کو ایبزارب کر لیا اور امت کے لیے محفوظ کر لیا. احادیث کے معاملے میں نمبر 1 5000 سے زیادہ احادیث صرف ابو ہریرہ کی ہیں رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو نمبر 2 3 4 آتے ہیں وہ 5 تک,
وہ سب 2000 کو 2-2,500 احادیث ہیں، اور انہی میں چوتھے نمبر پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تو وہ ایک حدیث کو پریزرو کرنے والی بھی ہیں. فقہ کا بیان آپ دیکھیں، سیرت عائشہ کے نام سے سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھی پوری ان کی سیرت کے بارے میں. وہ اتنی اہم چیزیں ہیں جو ان سے ہم تک اس امت تک پہنچی، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.